عمار صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، حج یا عمرہ کا تلبیہ پڑھتے ہوئے گونگا آدمی جو ہوتا ہے وہ کیسے پڑھے گا تلبیہ؟ تو بھائی عمار صاحب، اس کے لیے جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ایک تو الحمدللہ جو عام صحیح انسان ہے اس کے لیے تلبیہ پڑھنا تو واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر واجب چھوٹے گا تو دم آئے گا۔ تو لیکن اگر کوئی گونگا انسان ہے جو آواز سے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا اپنی یعنی ہونٹوں کا جو نقشہ ہے وہ بنائے کہ جس طرح انسان تلبیہ پڑھتے ہیں، اگرچہ اس کی آواز باہر نہ آئے اور وہ نہیں پڑھ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معذور ہے، لیکن وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی زبان بھی بنائے اور ہونٹوں کا نقشہ بھی بنائے کہ جس طرح تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اگرچہ وہ دل ہی دل میں وہ پڑھ رہا ہو، لیکن پڑھنا اور بولنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ دل میں ہو چاہے وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر گونگا پڑھ رہا ہو۔ تو اس لیے گونگا انسان کے لیے یعنی یہ تلبیہ پڑھنا یا کلمہ وغیرہ پڑھنا یا دوسری جو دعائیں ہوتی ہیں طواف کے دوران، تو وہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن آرام سے دل کے اندر وہ پڑھتا رہے، اپنے دل ہی دل میں ادا کرتا رہے، زبان سے اونچی آواز کے ساتھ اس کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا وہی جو دل کے اندر تصور کر کے پڑھنا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔